आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और जनाब आज की अहम कुछ अपडेट्स के साथ मैं आज हाजिर खिदमत हूं आपके पास। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे आज जो कि ज़िला सेंट्रल है वो ख़ासे दिनों से गर्म है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शहर में हुई हैं जिसके बाद जो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान हैं उनके मुखालिफिन इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जनाब जो MQM पाकिस्तान है वो कुछ जो है वो धौंस धमकी पर उतर रही है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज़ करने का सिलसिला जारी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ सूरत हाल बहुत मुश्किल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के लिए, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ओरिजिनल के लिए। छापे भी पड़ रहे हैं, कारकुनान की कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के घरों पे भी छापे पड़ने की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, कराची से लेकर जो टंडोवाला यार या टंडो जाम है उसकी बात करूं मैं, वहाँ तक एक्टिव नज़र आ रही है और खड़े हुए हैं वो लोग अपनी जगहों पे। इसके ऊपर भी बात करेंगे जनाब। और तीसरी बात करेंगे जनाब, आज इलेक्शन के हवाले से MQM पाकिस्तान ने एक अहम जो सईद गनी के हल्के में मुकाबला है उसके अंदर जो जमीयत उलमा फजलुर रहमान ग्रुप है उसने जो है वो MQM पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़िला सेंट्रल, कराची का दिल जिसे कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कराची की आबादी रहती है। ज़िला सेंट्रल वो जगह जहाँ पर NA के साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर की तादाद भी ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, ज़िला सेंट्रल के अंदर नाज़िमाबाद के अंदर जो एक वाक़या पेश आया था अफसोसनाक, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान तसादुम हुआ था। इस तसादुम के अंदर जनाब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कारकुन थे फराज, वो जो है वो शहीद हुए, जाँबाग हुए, कत्ल हुए। और जनाब उनको जो है उनके हवाले से उसके बाद शदीद पारा जो है वो सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया था दोनों पार्टीज़ के दरमियान। और उसके साथ साथ वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे के मुताबिक उनके भी 3 कारकुनान शदीद ज़ख्मी हैं और वो वहाँ पर उनको वहाँ से उठा के अस्पतालों में ले जाया गया था। इस वाक़े के बाद से खासी गर्मा गर्मी थी और खालिद मकबूल सिद्दीकी से लेकर सैयद मुस्तफ़ा कमाल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खासी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। आज के दिन एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और उस पेशरफ्त में ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने मसालिहत के लिए पहल की है। सूबाई रहनुमा, सूबाई वज़ीर साबिक़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के अहम रहनुमा, मुस्तक़बिल के वज़ीर आला समझे जाने वाले नासिर हुसैन शाह ने सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम अमन के लिए पहल कर रहे हैं। हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो है वो बंदे का मर्डर हुआ है, यानी जो सियासी कारकुन कत्ल हुआ है, उस हवाले से हाई कोर्ट के जज की निगरानी में तहक़ीक़ात करवाई जाए, यानी जुडिशल कमीशन या जो हम कहते हैं अदालती इंक्वायरी का उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है। इससे कबल यही मुतालबा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी किया था। उन्होंने भी अफसोस का इज़हार किया था और कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर ये वाक़या हुआ है जिस तरह नज़र आ रहा है तो ये बहुत बड़ी जो है वो गलती है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था और अदालती तहक़ीक़ात के हवाले से कहा था। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अदालती तहक़ीक़ात कराई जाएँ, हाई कोर्ट का जज उसका निगरां हो और इस हवाले से ये तय किया जाए कि कातिल कौन है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर जब ये अदालती तहक़ीक़ात होंगी तो फिर ये बात सामने आ जाएगी कि असल कातिल कौन है। और उसके बाद उनका ये कहना था कि जो भी कातिल हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का हो, उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ नासिर हुसैन शाह ने आज बड़ी अहम बात की। उनका कहना था कि साल 2016 से पहले, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि साल 2016 से पहले का कराची हो जाए। उनका कहना था कि अगर ये लड़ाई हुई तो उसका कोई तीसरा फरीक फ़ायदा उठा सकता है। याद रहे कि मुस्तक़बिल माजी के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। इसके साथ साथ कुछ और बातें जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं रही, जो अंदर के अंदर बात होती हैं, जो जिसका ऐलान नहीं होता, मैं उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी के हलकों में इस हवाले से कराची को लेके क्या चल रहा है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि जनाब उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, जो अमन का एक फार्मूला पेश किया उन्होंने, उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये हो सकता है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हर सियासी जमात का एक ज़िम्मेदार ले लें और उसके बाद इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर लें और इन मसाइल को हल करें। और उनका ये कहना था कि डॉक्टर आसिम किसी भी तौर पर
اس قتل کے واقعے میں ملوث نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عاصم نے شہر کے اندر خاصے ترقیاتی کام کرائے ہیں، جس کی وجہ سے متحدہ قومی پاکستان یا کوئی بھی سیاسی جماعت، انہوں نے نام لیے بغیر کہا، وہ ان سے خوفزدہ ہیں، اور انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو ایک درویش صفت انسان قرار دیا۔ یہ تو جناب صورتحال تھی اس وقت کی پوری، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ضلع سینٹرل کے اندر جو انہوں نے پیشکشیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ایک سخت رویہ تو جاری ہے، اور وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تاہم اندرونی جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں الیکشن سے کے جو یہ ٹائم تھا، اس دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ جو قومی موومنٹ پاکستان کے کچھ ایسے افراد ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے جیل میں تھے یا کہیں اندر تھے، اور ان کو جو ہے وہ باہر نکالا گیا۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نے بھی بات کی تھی جو کہ قوم پرستی کی ہی سیاست کرتے ہیں، آفاق صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا تھا، اور اب انہوں نے اس کا اشارہ دیا۔ آفاق صاحب نے بھی جو مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو، اور انہوں نے اس کو پی ایس پی قرار دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا تھا کہ امن کے صورتحال میں وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس طرح کے الزامات لگائے تھے، اور اسی صورتحال کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ مستقبل میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جب یہ صورتحال ساری بنے گی تو وہ ان کو ان کے ووٹ کی بھی ضرورت ہوگی، اور وہ ان کے اتحادی بن سکتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مخالفت کو ضلع سینٹرل کی ایک دو نشستوں کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ بڑھانا وہ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح وہ کریں گے تو اگر ان کو سیٹ کسی طرح وہ حاصل بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں سندھ کے اندر حکومت بنانے میں جو اتحاد ہو اس کے لیے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ اتحاد جو کہ ماضی میں بنتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا، وہ اس دفعہ نہ بن سکیں۔ اس چیز سے خوفزدہ ہو کر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ریئیکشن ہے اس میں نہیں جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں جناب دوسری، یعنی متحدہ قومی موومنٹ لندن کی۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن یا متحدہ قومی موومنٹ اوریجنل، جس کی رہنمائی، جس کی سرپرستی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کی پہلے تو جو سرگرمیاں تھیں وہ خاصی جو انڈر گراؤنڈ چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں وہ سامنے نکل کے آ رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کراچی کے سینٹرل میں بات کریں یا کراچی کے دیگر علاقوں میں بات کریں تو وہ تمام علاقے جو کہ شہری علاقے ہیں وہاں پر تو وہ اب بھی انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں اور اس طرح سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ان علاقوں کی جو کہ مضافات کی جانب جاتے ہیں، یا ہم ان کی بات کریں جو چھوٹے شہروں کی جانب جاتے ہیں جہاں ان سے لگتے ہیں، ان تمام علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ لندن نے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن نے وہاں پر چاکنگ بھی کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ لندن وہاں پر لوگوں سے رابطے بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ وہاں پر اپنے اثر و رسوخ کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ بانی متحدہ کے لوگ اب بھی یہاں پر موجود ہیں اور ایگریسولی موجود ہیں، اور یہ تاثر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو انتخاب والے دن سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 8 فروری کو متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں، یعنی بانی متحدہ کو سپورٹ کرنے والے لوگ یا مہاجر قوم پرستی کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین حرف آخر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا دن بانی متحدہ کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جواب ہوگا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ان کے آزاد امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے، لیکن صورتحال بہت ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اس صورتحال کا ایک تلخ پہلو یا ایک تصویر یہ بھی ہے کہ اس وقت بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے جتنے آزاد امیدوار ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہائیڈ آؤٹ ہوئے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، یا وہ اس طرح سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت کسی بھی وجہ سے خوف زدہ ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہیں، وہ چھاپوں سے ڈر رہے ہیں یا دیگر وجوہات ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال ہے اس وقت صوبہ سندھ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، جنہوں نے آج ایک اور وکٹ گرائی ہے۔ انہوں نے آج کی جو وکٹ ہے ان کے تعدی تھے جو فے کے رہنما، جنہوں نے جو رؤوف صدیقی صاحب ہیں ان کے مقابلے میں، جو کہ وہاں پر عرفان اللہ مروت صاحب سے ان کا تعداد ہے، ان کا نمائندہ جی یو ایف اے کا بیٹھ گیا ہے، اور آج کراچی پریس کلب میں اس کا اعلان کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو گو کے کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں اور وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ ان کو ایک اور مسئلہ جو کہ سامنا ہے، اور وہ ان کی جو سینٹرل یا کراچی کے وہ علاقے ہیں جہاں پر ماضی میں وہ جیتے رہے ہیں، وہاں پر جماعت اسلامی کی بڑھتی سرگرمیاں ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بڑھتی سرگرمیاں ہیں اور ان کی سپورٹ ہے۔ ایک جانب جہاں متحدہ قومی موومنٹ جلسے جلوس کر رہی ہے اور جو ہے بہت ہی ایگریسولی مہم چلا رہی ہے، وہاں جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہ بنو قابل پروگرام کے تحت
IT کی کانفرنسز کر رہے ہیں, وہ پاکستانیت اپناؤ کے نام پر, پاکستانی چیزوں کو فروغ دینے کے نام پر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اورنگی ٹاؤن کے اندر جہاں پر وہ NA-246 میں ان کا امین الحق سے مقابلہ تھا, وہاں پر انہوں نے ایک بڑی سرگرمی کی ہے جس جو بنو قابل پروگرام کے طرز کی ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے بھی, لکھائیں گے بھی, اور آپ کو اسمبلیوں میں بھی بھیجیں گے. یہ پوری ایک صورتحال ہے اس وقت پورے صوبہ سندھ کی, جہاں پر تمام ہی سیاسی مذہبی جماعتیں, چاہے ہم TLP کی بات کریں, جماعت اسلامی کی بات کریں, وہ سرگرم ہیں, متحدہ قوم پاکستان کی بات کریں وہ بھی سرگرم ہے, متحدہ قوم لندن سرگرم ہے, پیپلز پارٹی بھی سرگرم ہے, اور کوشش کر رہی ہے کہ پورے سندھ کے اندر زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کری جائیں. GD اگر صوبہ سندھ کے اندر ایگریسولی سامنے آ رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتماد اس وقت آسمان کو چھو رہا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پورے سندھ میں کلین سویپ ہوگا, وہ سب سے بڑی مرکز کی پارٹی ہوں گے, قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ان کی نشستیں ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں, اور اگر صوبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کہیں مقابلہ ہوا تو وہ بھی ان میں وہاں پہ بھی بڑا ڈینڈ ڈالیں گے اور ماضی سے زیادہ سیٹیں کراچی سے حاصل کریں گے. 8 فروری کے دن بہت قریب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ جو سرپرائزنگ ایلیمنٹس ہیں, یعنی اس وقت خصوصی طور پر شہری سندھ کے اندر سب سے بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ, کیونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ایکٹیویٹیز تاحال نظر نہیں آ رہی اس طرح جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں سرگرمیاں کر رہی ہیں, یا PTI اس کی سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہیں, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 8 فروری کا دن آپ کے جو ووٹ سے یہ بات ثابت کرے گا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھنا ہے کہ 8 فروری کے دن آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کیسا ہوگا, لیکن ہماری دعا ہے کہ جو بھی ہو پاکستان کے مفاد میں ہو, قوم کے مفاد میں ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹر اسٹوڈیو 1 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فیس بک چینل بھی ہے, فیس بک پہ بھی آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں, ہم وہاں سے ڈیلی اپڈیٹس کا سلسلہ بھی شروع کریں گے, آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک پہ بھی ہمیں آپ فالو کر سکتے ہیں, اور ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہماری اپڈیٹ کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. آپ کا بہت شکریہ, آداب عرض ہے.